قریتن کانت آمنہ، ایک بستی تھی امن والی، مطمئنہ، اطمینان والی، یعنی اس میں رہنے والے بڑے اطمینان والے تھے، رہنے والوں کے لیے بڑا امن تھا۔ پھر یأتیہا رزقہا رغدا، وہاں رزق کی بڑی فراوانی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، من کل مکان، ہر طرف کا رزق وہاں پہنچتا تھا، بڑی موج لگی ہوئی تھی۔ لیکن بھوک آئی، قحط پڑا، لوگ ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی کہ نعمتیں بند ہو گئی، وہ بندے پھٹ گئے، نعمتیں لے لے کے انہوں نے ناشکری کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا۔ توجہ کرنا، یعنی پاکستان کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک معیشت کا، دوسرا سیکورٹی کا، یہ دو بڑے مسئلے ہیں، اور یہ دو مسئلے ہی رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ پہلے تو سیکورٹی بھی ٹھیک تھی، رزق کی فراوانی بھی تھی۔ اب سارے کہتے ہیں مسئلہ حل کرو حل کرو، تو جس وجہ سے بگاڑ آیا اس کو مانتے ہی نہیں، ادھر دیکھتے ہی نہیں، ادھر سوچتے ہی نہیں۔ کیوں پاکستان کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ بنا؟ کیوں پاکستان میں رزق کی کمی کا، معیشت کا مسئلہ بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بستی پہلے تو آمنہ بھی تھی، مطمئنہ بھی تھی، رزق بڑا تھا، مگر فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے رب کے نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے خوف مسلط کر دیا اور بھوک مسلط کر دی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو وہ کرتوت صحیح کرنے کی بجائے آگے نئی غلطی کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے تحفظ کے لیے جو نظریہ ہے پاکستان کا، قرآن، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اور جب تک پلٹ کے ادھر نہیں آتے، کوئی ورلڈ بینک، کوئی امریکہ، کوئی یورپی یونین، کوئی UN، پاکستان کے مرض کا علاج نہیں۔ پاکستان کے مرض کا علاج صرف مدینہ منورہ کی گلی میں ہے، حرمین شریفین میں ہے، اور تعلیمات قرآن میں ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اپنے ملک کے سارے امور کو اول سے لے کر آخر تک اس بیس پر استوار کرنا پڑے گا۔ یہاں جو آگ لگانے والے ہیں انہیں ہی بالآخر آگ بجھانے کا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک بالٹی دکھانے کے لیے پانی کی ڈالتے ہیں، دو بالٹیاں پھر تیل کی ڈال دیتے ہیں، تو بجھے کیسے؟ یہ جو خمیر میں ہے اس ملک کے اندر انفرادیت، اس کو کسی ملک پہ، کسی اسلامی ملک پہ بھی قیاس نہیں کر سکتے، غیر اسلامی پہ کیسے کریں گے؟ جن اسلامی ممالک کا نظریہ اس جیسا نہیں، ان کی پالیسی بھی یہاں راس نہیں آئے گی۔ یہاں پالیسی صرف قرآن والی راس آئے گی۔ ہر چیز میں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک حدیث عرض کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رزق اور معیشت کے مسئلے پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کی کتاب الزہد میں حدیث نمبر 2345
اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دو بھائی تھے، دو بھائی یعنی دونوں ہی صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ بڑی خوش قسمتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت وہ گزارتا تھا۔ والآخر یحترف، دوسرا اپنا جو پیشہ تھا حرفت اس میں لگا رہتا تھا، مثلا کاشتکاری کرتا تھا تو ادھر ٹائم زیادہ دیتا تھا۔ فشکا، وہ جو کام کاج کرتا تھا اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ شکایت کے لفظ آگے لکھے ہوئے نہیں، لیکن ما قبل اور ما بعد پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شکایت یہ تھی کہ کماتا میں اکیلا ہوں، کھاتے ہم دو ہیں، تو یہ جب کھاتا ہے تو میرے ساتھ کمانے میں کیوں نہیں لگتا، یہ ادھر بیٹھا رہتا ہے آ کے، تو آپ اسے فرماؤ کہ یہ بھی تو میرے ساتھ کام کیا کرے۔ یہ اس نے یعنی جو ما قبل ما بعد کو ملانے سے شکایت کا مطلب بنتا، شکایت لگائی۔ اب دیکھنا اسلام میں معیشت کا ایک یہ بھی پہلو ہے اور رزق کے سورسز میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے یہ گمان ہے کہ تمہارا کمایا ہوا یہ کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں، تجھے بھی اس کے صدقے ملتا ہے۔ لعلک ترزق بہ، لعل جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو شاید کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں ہے۔ لعلک ترزق بہ، تجھے تو اس کے صدقے دیا جاتا ہے۔ آج جو لبرل ٹولہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو